میرے ساتھ ایک پرابلم چل رہی ہے بیسکلی. میری ایک اسسٹنٹ ہے جو مجھے بلیک میل کر رہی ہیں کافی ٹائم, حتیٰ کہ وہ میرڈ ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ مجھے یہ کہتی ہیں کہ جی میں اپنے شوہر سے میں طلاق لیتی ہوں اور تم میرے ساتھ شادی کرو, میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں. لیکن میرے اینڈ پہ ایسا کوئی سینیریو نہیں ہے. میں ان سے اپنی عزت بچا رہا ہوں, آپ شادی شدہ ہیں؟ مجھے بالکل الحمدللہ, لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آج کل کے دور میں چل کیا رہا ہے, عورتیں کر کیا رہی ہیں. ہر جگہ پہ مردوں کو برا کہا جاتا ہے. آپ کی اسسٹنٹ ہیں, آپ کے ساتھ کام کرتی ہیں, آپ کی کولیگ ہیں, اور آپ کو بلیک میل کر رہی ہیں بالکل کہ مجھ سے شادی کرو. تو بالکل. کس طریقے سے بلیک میل ہو رہے ہیں آپ نے کوئی اپنا تو ہاتھ دیا ہوگا, کوئی ایسا کام تو کیا ہوگا, کہیں آپ نے کچھ تو غلط کیا ہے, کوئی منہ کالا کیا ہے آپ نے جو آپ بلیک میل ہو رہے ہیں. عورت کو برا کہہ رہے ہیں, کچھ آپ کی بھی تو غلطیاں ہوں گی, ایسے کیسے ہو سکتا ہے میرے اینڈ پہ کہ دودھ سے مکھی نکالیں آپ اور آپ بولیں کہ جی تو آپ اس کو شٹ اپ کال دیں نا. میرے پروگرام میں کال کر کے مجھے کیوں بتا رہے ہیں کہ ایک اسسٹنٹ آپ کے پیچھے پڑ گئی ہے؟ میری بات سنیں, کوئی امیتابھ بچن کی فلم نہیں چل رہی ہے, جانے دیں پلیز, کال کاٹیں آپ. السلام علیکم ویوز, ویلکم ٹو جیمی اینڈ بابا شو. ہم اپنے شو میں اکثر مختلف ٹاپکس پہ گفتگو کرتے ہیں بابا کے ساتھ, لیکن آج ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ایک ایونٹ پہ بات کریں گے. یہ واقعہ پاکستان میں ایک انٹرنیٹ چینل پہ ایک شو کے دوران پیش آیا, جہاں پہ پروگرام کی جو ہوسٹ تھیں ان سے کوئی کالر بات کر رہے تھے, اور اس کے جواب میں کالر جو ہے کوشچن کرتے رہ گئے, لیکن جو ہوسٹ تھی وہ غصے سے باہر ہو گئی, قابو سے باہر ہو گئی, آپے سے باہر ہو گئی. اور یہ رویہ کس طرح ان کے ایک مائنڈ سیٹ کی عکاسی کرتا ہے, آج ہم اس رویے پہ بات کریں گے بابا سے. تو بابا, یہ ایک بڑا عجیب سے واقعہ پیش آیا کہ رمضان ٹرانسمیشن کے شو میں, تو کائنڈلی بتائیں کہ یہ آخر رویہ کس چیز کا مائنڈ سیٹ کو ظاہر کرتا ہے؟ جی, آپ نے جیسے بالکل ٹھیک بولا کہ ہم یوزلی تو کبھی کسی ایسے پرٹیکولر ٹاپک کے اوپر بات نہیں کرتے, بٹ کچھ دن پہلے ایک ویڈیو میری نظروں کے سامنے سے گزری, تو میں ایسے ہی اسکرول کر رہا تھا تو ایک ویڈیو سامنے آئی جس کے اندر ایک غالباً فضا نامی کوئی صاحبہ ہیں جو اپنا کوئی مارننگ شو لے کے چلتی ہیں, مارننگ وتھ فضا. اس کے رمضان اندر ٹرانسمیشن بھی چل رہی ان کی, شاید ان کی کوئی رمضان ٹرانسمیشن چل رہی تھی, اور ان کے شو کے اوپر کوئی صاحب کال کرتے ہیں ان کو, اور صاحب ایکچولی کال کرتے ہیں اپنا کوئی مسئلہ لے کے, اور وہ اپنے مسئلے کا کوئی سلوشن ان سے چاہتے ہیں. تو وہ ان کے شو پہ کال کرتے ہیں اور ان کو ابھی بتانے کی یہ کوشش ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کا کیا مسئلہ ہے. تو وہ جو فضا صاحبہ ہیں وہ آگ بگولا ہو کے تو اس پہ چڑھ دوڑتی ہیں. اب جو ہمارا بیسک موٹیو ہے آج اس پہ بات کرنے کا, وہ یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. کیونکہ دیکھیں, جب تک ہم پرابلمس کے اوپر بات کرتے رہیں گے, کسی سلوشن پہ بات نہیں کریں گے, تو ہم پہنچنے کہیں نہیں والے. اور آپ کو پتہ ہے, مرد اور عورت کے بیچ میں ایک ڈبیٹ جو ہے وہ آن گوئنگ ہے, صدیوں سے چل رہی ہے, اور یہ چلتی رہنی ہے. اور ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ خواتین اور مرد ایکول ہیں, اور پھر اس کے بعد خواتین جو ہیں وہ کچھ چیزوں میں استثناء بھی اپنی زندگی میں لینا چاہتی ہیں, یہ کہتے ہوئے کہ ہم ایکول ہیں. تو چیزیں کچھ ایسی چلتی نہیں ہیں. تو میں نے فوراً سے گوگل کیا کہ ایک اچھے اینکر, ایک اچھے ہوسٹ کی جو کوالٹیز ہیں وہ کیا ہونی چاہیے. اگر آپ ایک ٹی وی پہ یا ایک انٹرنیٹ چینل بھی آپ اپنا چلاتے ہیں, تو چاہے وہ چھوٹا ہے چاہے وہ بڑا ہے, سے فرق نہیں پڑتا, تو اس میں کیا کوالٹیز ہونی چاہیے. تو سب سے پہلے جو پوائنٹ اس پہ آیا وہ تھا کہ ایمپیتھیٹک ہونا چاہیے ان کو. دوسرا جو اس کے اندر پوائنٹ آیا وہ یہ تھا کہ ان کو ایکٹیو لسنر ہونا چاہیے. تیسرا ان کے اندر جو پوائنٹ آیا وہ کچھ پرسنالٹی کے حساب سے تھا. چوتھی انہوں نے بات کی کہ وہ ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہونا چاہیے وہ بندہ یا وہ انسان, یا چاہے بندہ ہو چاہے عورت ہو, جو کسی پروگرام کو ہوسٹ کر رہے ہیں یا اینکر کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ان کے اندر ایکسیلنٹ کمیونیکیشن اسکلز ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد ایکسٹینسو ریسرچ کا اگلا پوائنٹ تھا کہ ان کو کوئی بھی شو یہ کریں تو ایکسٹینسو ریسرچ اس پرٹیکولر ٹاپک کے بارے میں ہونی چاہیے. تو اور کافی لسٹ تھی, لیکن ہم چلو اسی سے ہی کام چلا لیتے ہیں. تو پھر میں نے فوراً دیکھا اور میں نے کہا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا. تو میں بذات خود ان کو کوئی فالو تو نہیں کرتا, لیکن آج سے پہلے شاید میں نے ان کے پروگرام ضرور دیکھے ہیں آئے بگائے. تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ اکثر وہ اپنے ساتھ کسی نہ کسی ہستی کو بلا کے بٹھاتی ہیں. تو آج انہوں نے کوئی سائیکالوجسٹ آئی بلیو یا کچھ اس طرح کی کوئی مائنڈ کوچ جیسی ہستی اپنے ساتھ بلا کے بٹھائی ہوئی تھی. تو بندے نے جب ان کو کال کیا تو بندے نے ان کو یہ کہا کہ جی میں ایک عورت کی طرف سے ہراسمنٹ کا سامنا کر رہا ہوں. اچھا, جب اس بندے نے صرف اتنی سی بات کی تو ان کے فیشل ایکسپریشنز چینج ہونا شروع ہو گئے, فضا صاحبہ کے جو ہوسٹ تھیں. اور انہوں نے کہا کہ جی میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ میں جہاں کام کرتا ہوں, میں بھی شادی شدہ ہوں, اور جہاں میں کام کرتا ہوں وہاں پہ ایک عورت بھی کام کرتی ہے,
اور وہ بھی شادی شدہ ہے, اور وہ مجھے بلیک میل کرتی ہے کہ آپ مجھ سے شادی کرو, اور وہ یہ کہتی ہے کہ جی میں بھی شادی شدہ ہوں, میں اپنے خاوند کو طلاق دے کے آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں. تو اس صاحب نے ان کو ایک اپیل کے طور پہ, ایک مدد کے طور پہ کال کی. ابھی وہ صاحب اپنی بات پوری کیا, ابھی تو درمیان میں بھی نہیں پہنچے تھے کہ یہ جو فضا ہیں انہوں نے بلاسٹ کر دیا اس کے اوپر, اس کو بولنا شروع کر دیا, آل فال باتیں کہنی شروع کر دی. انہوں نے کہا کہ تمہارا بھی تو قصور ہوگا, تم نے ضرور کوئی منہ کالا کیا ہوگا. ابھی جو منہ کالا والی ٹرم ہے یہ ایک بڑی ڈراگیٹری ٹرم ہے, یہ بڑی ایک نیگیٹو ٹرم ہے جو کہ آپ ایکسپیکٹ نہیں کرتے ایک ایسی پرسنالٹی سے جو اینکر ہوں, جو کچھ اس طرح کے کوئی ہوسٹ ہوں اور وہ بات کریں. وہ کہتی تم نے بھی منہ کالا کیا ہوگا, تم بندے ہو, اس کی بات کر رہے ہو, تمہارا بھی قصور ہوگا. سب ازمپشن کے اوپر باتیں چل رہی, ابھی تک کچھ ریالٹی نہیں ہوئی. ایک سائڈ کی سٹوری انہوں نے سنی. اچھا, جو بندہ اپنی سٹوری سنا رہا ہے, جو مدد کے لیے آ رہا ہے, اس کو آپ یہ سارے ذلت کے جو لوازمات ہیں ان سے ان کو آپ لیس کر رہے ہیں, نواز رہے ہیں, اور آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی میرے شو پہ فون کرنے کی کیا ضرورت ہے, جاؤ پھر اپنا مسئلہ تم خود ہی ڈیل کرو. ناؤ ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ ساری باتیں جو فضا صاحبہ جو سو کالڈ مارننگ شو کی ہوسٹ تھی, انہوں نے اس صاحب کو کی جو ان کے ایک لائیو کالر تھے. کچھ لوگوں نے مجھے یہ بھی کہا کہ نہیں سر یہ پلانٹڈ ہوتے ہیں, یہ آپس میں ان کی سیٹنگ ہوتی ہے. میں نے کہا ان ایدر کیس اس سے فرق نہیں پڑتا یہ کال پلانٹڈ تھی یا نان پلانٹڈ تھی, فرق اس سے پڑتا ہے کہ تذلیل کس کی ہوئی, مرد کی. تو ہمارا جو بیسک آج کور مقصد ہے, ہم کسی کے اگینسٹ بات نہیں کرتے, ہم بہت نیوٹرل لوگ ہیں, ٹھیک ہے, ہم بڑی نیوٹرل بات کرتے ہیں. تو آج ہم بیسکلی یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ خواتین آر ناٹ دی اونلی ونس suffering from violence, domestic abuse, domestic violence and so on and so forth. بندے بھی اس چیزوں کا بہت شکار ہیں. ریمارکیبلی ہیوج نمبرز ہیں. جب میں آپ کو بتاؤں, بیورو آف جسٹس کی ایک ریسرچ ہے جس کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ آدمیوں کی وکٹمائزیشن عورتوں سے زیادہ ہوتی ہے, آدمیوں کی ہراسمنٹ عورتوں سے زیادہ ہوتی ہے بائی دیئر پارٹنرس. اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو بات ایک عورت کرتی ہے ہم اس کو کتنے آرام سے نظر انداز کر دیتے ہیں. یہی کام اگر کسی بندے نے کیا ہوتا تو آج اس کی بڑی میمز بنی ہوتی, اس کی بڑی کلاس لی جا رہی ہوتی. ہمارا پوائنٹ کسی پہ تنقید کرنا نہیں, ہمارا کام ہے, ہمارا مقصد ہے سلوشن پرووائڈ کرنا ہے. تو جب انہوں نے یہ ساری باتیں کی اور آگے سے فضا صاحبہ کا یہ رویہ میں نے دیکھا تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی. اور مجھے یہ تکلیف اس لیے ہوئی کہ آپ لوگ, یا ایون آپ کی بھی میں بات کرتا ہوں, آپ ایک پروگرام کو ہوسٹ کرتے ہیں جمی اینڈ بابا کو, جس میں ہم دونوں ہی حصہ ہیں. آپ کو دیکھ کے بڑے لوگ آگے سیکھیں گے. آپ جو اسپائر کرتے ہیں ٹو بیکم, کو پوڈ کاسٹ کرنا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں, وہ سیکھتے ہیں. تو آپ جو پورٹری کریں گے, یو آر این انفلوئنسر. تو آپ بینگ اے ہوسٹ, جب ایک بندے کو اس طرح سے اس کی تذلیل کر رہے ہیں, وہ آپ سے مدد کے لیے اپیل کر رہے ہیں اور آپ اس کو گالم گلوچ سے شٹ اپ کہہ کے اس پہ کال بند کر رہے ہیں, اور اپنی discouraging the person who's obviously trying to be something like you. آپ اپنے اسسٹنٹ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی کال بند کرو, ایسے لوگوں کی تم کال کیوں لیتے ہو, اور بعد میں کہتے ہیں یہ کیا بکواس ہے, صرف چند خواتین کو خوش کرنے کے لیے, یا اپنی انا کی تسکین کے لیے, یا اپنی انا کی تسکین کے لیے, یا اپنے چند لائکس یا ریٹنگز کے لیے, چاہے اصلی ہے چاہے نقلی ہے, تذلیل کسی کی کیوں کی جائے. جب ہمیں اجازت نہیں ہے, ہمیں یہ سکھایا نہیں جاتا کہ عورتوں کی, ہمیں یہی آج تک ہماری ماؤں بہنوں نے سکھایا, ہم سب ماؤں بہنوں والے ہیں, کہ عورت کی عزت کرو, نہیں بنتی چھوڑ دو, ہاتھ نہیں اٹھانا, عزت کرو. اب چلو کبھی کبھار آپ کی تکرار تو ہو جاتی ہے, لیکن اگر ہم اس مائنڈ سیٹ سے چلیں گے, جو کہ بیسکلی آپ کا پوائنٹ تھا, کہ اگر ہم اس مائنڈ سیٹ سے چلیں گے تو میری بیٹی, میری بہن, آپ کی بیٹی, آپ کی بہن یہ جوان ہوئے گی دیکھتے ہوئے کہ ایسے ہی ٹریٹ کرنا ہے مردوں کو. اگر کوئی ایسے کرے تو یہ اس کا جواب ہے. تو یہ تو آپ آئیڈیل کیس سینیریوز دے رہے ہیں نا بچوں کو. تو بچے پھر کس مائنڈ سیٹ کے ساتھ. تو بہت دھیان رکھنا چاہیے ہمیں اس چیز کا کہ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا شو اچھا چلے تو یو ہیو ٹو بی نیوٹرل. ایک گڈ لسنر. ایک ہوسٹ کا کام ہے پرابلم سالونگ. مطلب میں اور شوز دیکھتا ہوں, جیسے مجھے یاد ہے مارننگ وتھ فرح پہ مجھے 1-2 دفعہ جانے کا اتفاق ہوا. کیا کمال ان کی چوائس آف گیسٹ ہوتی ہے, کیا کمال ان کے سلیکشن آف ورڈز ہوتی ہیں ان خاتون کی. آپ کبھی دیکھیں فرح صاحبہ کی, وہ اتنا اچھا بولتی ہیں, ان کو وہ پورا آپ کو ٹائم دیتی ہیں, میننگ فل گیسٹ بلاتے ہیں, وہ کسی ایجنڈے پہ نہیں چلتی, کسی کے خلاف نہیں, ایون دو ان کی زندگی میں بھی شاید کوئی مسئلے مسائل ہوں, ہم سب کی زندگی میں ہوتے ہیں. تو جسٹ بیکاز آپ کی زندگی میں آپ کو اپنے خاوند سے یا اپنی زندگی کا کوئی بھی پارٹنر ہے اس سے مسئلے مسائل رہے ہیں, اور آپ کی زندگی میں آپ نہیں سیٹل ہو سکے یا وہ آپ کے ساتھ نہیں سیٹل ہو سکے فار سم آڈ ریزن, تو یہ مت سمجھیں کہ اس دنیا کا ہر مرد ہی ویسا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہمیں جنرلائز نہیں کرنا چاہیے. یہاں پہ بڑے کمال, ایک بیٹی کا پیار اس کے باپ سے دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ یہ مرد کیسا ہے. جس انسان کی, اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس انسان کی بیٹی اس کو جنونیوں کی طرح پیار کرے, عاشقوں کی طرح پیار کرے جس مرد کو, تو سمجھے وہ مرد جو ہے
He is the man that a true woman wants.